یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم پڑھ رہے ہیں اعمال کی کتاب اور اس کا چیپٹر نمبر 3 جو ہے آج اس کی ہم تفسیر کریں گے۔ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے۔ تو یہ جو وقت ہے 3 o'clock آفٹرنون، پہلی تو بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ مسیحت جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان ہیکلوں کے اندر جاتے یسوع مسیح کی گواہی دیتے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے دروازہ پر بٹھا دیتے تھے، جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ دوسری آیت جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کے پاس ہر ایک اس بیماری کا علاج ہے جو بائی برتھ ہو یا کسی بھی ٹائم جو ہے کسی زندگی میں لاحق ہوئی ہو، یسوع مسیح کے پاس مکمل علاج ہے۔ اب وہ ہر روز اس کو لا کر بٹھا دیتے تھے تاکہ وہ بھیک مانگے، لیکن ہمیں خدا کا کلام یہ بتاتا ہے جو کہ یسوع مسیح کے پاس آ جاتا ہے تو خداوند اس کے سٹیٹس کو چینج کر دیتا ہے۔ اس شخص کا سٹیٹس جو ہے ایک بیگر کے طور پر ہے، بھکاری کے طور پر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کے خادم اس سے ملتے ہیں تو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس دروازہ پر وہ بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا تھا، تو یہ براس کا بنا ہوا دروازہ تھا، اور ایک بڑا دروازہ تھا یہ، جس کی اونچائی جو ہے وہ 31 فٹ تھی، 31، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 62 فٹ تھی۔ تو ایک یہ مضبوط اور خوبصورت دروازہ تھا تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے، وہاں سے موصوی لوگ گزرتے تھے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی، حسب معمول جیسے وہ دوسرے لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، رسولوں سے بھی اس نے بھیک مانگی، اور یسوع نے اس پر غور سے اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی۔ غور سے نظر کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس پر بھرپور توجہ دینا، اور جو خدا کے لوگ ہیں جو مسح شدہ ہیں ان سے خدا کی قدرت بھی ریلیز ہوتی ہے۔ اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ، وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ یاد رکھے کئی بار بھیڑ میں بہت سارے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کوئی پوری اٹینشن کے ساتھ توجہ کے ساتھ خداوند کو چھوتا تو خداوند میں سے بھی قدرت نکلتی اور ان کو شفا دیتی تھی۔ پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو میرے بہن بھائیوں، چاندی اور سونا اور پیسے اور گاڑیاں اور دس اینڈ دیٹ، بہت کچھ کلیسیا کے پاس ہو سکتا ہے، بینک بیلنس ہو سکتا ہے، لیکن کیا آج خدا کی قدرت ہمارے چرچ میں کام کرتی ہے جس طرح سے رسولی دور میں کرتی تھی؟ گو ان کے پاس سونا چاندی نہیں تھا۔ بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ سونا چاندی آتا تھا ان کے پاس، وہ خادم کوئی کنگلے لوگ نہیں تھے، لیکن وہ اس کو بیچ کر دوسروں کی خدمت گزاری کے لیے، ان کی بیٹرمنٹ کے لیے اس سونے اور چاندی کو استعمال کرتے تھے، وہ اپنے بینکس نہیں بھرتے تھے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر، تو یہ ایک نام ہے، یسوع نام ہے جس کے نام میں آج بھی موجود ہیں۔ دنیا کے اوپر بے شمار نام ہیں، لیکن کسی نام میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف یسوع نام میں ہوتا ہے۔ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا تو یہاں پر بات میں یہ ملتی ہے کہ ایمان اور عمل، جو وہ ان کا ایمان تھا وہ تو ہے ہی تھا، لیکن انہوں نے پریکٹیکلی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھایا۔ پولس رسول کہتا ہے کہ ہمارے اندر جو ایمان ہے اسی لیے ہم بولتے ہیں۔ تو جب ایمان جو ہے آن موو ہو، وہ جنبش میں ہو، حرکت میں ہو، ایکشن میں ہو، پھر کام ہوتا ہے۔ اور ایمان ایکشن میں اس وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام سے بھرے ہوئے ہیں، صرف سٹوری سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان خدا ان کی حضوری میں ٹھہرنے سے، کلام کو پڑھنے سے، اس پر غور و خوض کرنے سے ملتا ہے، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔
आज हम देखते हैं कि चर्च में कई बार हम कहते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है पार्शली यहाँ पर हीलिंग नहीं है, टोटल हीलिंग है, इंस्टेंटली उसी वक्त कंप्लीट हीलिंग हमें जो है मिलती है। और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता हुआ खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। जब खुदावन शिफा देता है, आपकी जिंदगी में मोर्चा करता है, तो फिर जरूरत इस बात की है कि आप खुदावन की हजूरी में मौजूद पाए जाएं। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही शख्स है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका स्टेटस जो है चेंज हो गया। जो पहले बैगर था, आज वो एक परफेक्ट इंसान होते हुए खुदा की हैकल में है। और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था, बहुत दंग और हैरान हुए। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत हैरान होकर उस बरामदा की तरफ जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ऐ इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो, गोया कि हमने अपनी कुदरत से या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। सो याद रखें, कई बार आज जब शिफा का काम होता है तो बहुत सारे खादम फिर आप गवाहियां दें जी, आप गवाहियां दें अपनी पिक्चर और दिस एंड दैट। रसूलों के वसीला से ये एक बड़ा काम हुआ था, लेकिन वो किसी तौर से भी नहीं चाहते थे कि उन्हें फेम मिले। अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया। तो यहाँ पर अब जो कि एक मौजज़ा हुआ था, अब उनके पास मौका था कि अब इनकी तवज्जो खुदावन की तरफ हम लेके जाएं कि ये जो कुछ हुआ है ये यीशु नाम में हुआ है और आपने यीशु मसीह को रद्द किया था। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तो अब ये वक्त था कि उनसे बातचीत की जाए। तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया। तो यहां पर शागिर्द यीशु मसीह की कदूसियत का जिक्र करते, उसकी पर्सनैलिटी का जिक्र करते हैं कि वो कदूस है, और फिर जिक्र करते हैं कि वो रास्तबाज है, और दरखास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए। याद रखें, आज दुनिया के अंदर क्या चलता है, जो हकीकी तौर पर खुदा के लोग हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि दुनिया उन्हें पसंद है, ऐशो इशरत उन्हें पसंद